ڈاکٹرز ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ، وائی سی اے کے پریزیڈنٹ اور دیگر ڈاکٹرز ایسوسیشن کے عہدیداران موجود ہیں. ابھی ہم بات کرتے ہیں جو بد امنی جو ڈی ایچ کیو میں 1 ماہ سے چل رہی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے. یہ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ 1 ماہ پہلے بھی ایسا ہوا ہے، روڈ بھی بلاک ہو گئے، 788 کا ڈاکٹرس پہ پرچہ بھی ہوا، تو اس ساری بیک گراؤنڈ میں اصل وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے آپ نے پہلے بتا دیا کہ 1 ماہ سے جو یہ بدامنی کا ماحول ہے اور یہاں پہ بالکل 1 ماہ سے نہیں تقریباً 1.5 ماہ ہونے والا ہے. ہمارا لوور اسٹاف سے لے کر پیرامیڈکس، اسٹاف نرسنگ اور ڈاکٹرس پہ گاہے بغیر جب موقع ملتا ہے ایڈمن کی طرف سے پریشرائز اور ابیوزنگ ورڈنگ یوز ہو رہی ہے. ہم دن بھی برداشت کر رہے تھے، چلے یار اسموتھلی کام چل رہا ہے، کوئی بات نہیں. ہم ایم ایس بھی دے رہے تھے، چلے بھی کوئی اب اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن یہ ابیوزنگ ورڈنگ یہ ایسی کوئی پرابلم ہے، یہ اس کو بہتر کریں. ہم مہینے سے لگے ہوئے تھے، انہوں نے کہا رول ہو جائے، ہم رول ہو گئے، ہم گورنمنٹ لگانا شروع کر دی. اس کے باوجود بھی ان کے جو ہے ہردر میں وہ بات نہیں آئی. اور ابھی انہوں نے کیا کیا کہ ہمارے کنسلٹنٹ فزیشین ایچ او ڈی ڈاکٹر سیم جاز نور یہاں پہ اندر رہائش ہے، یہاں پہ اپنا ان کی ادھر کے ہیں اور 3-4 سال سرو کر رہے ہیں اور کوئی کمپلین نہیں. نمبر 1 کوئی انکوائری نہیں ہے، کوئی پیڈیاٹری نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہم تو اس کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے بڑا. ہم نے ایم ایس سے بات کی، ایم ایس نے کہا جی میں لیٹر لکھ کے تیار ہوں. ایم ایس کہتا ہے جی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے ریورٹ کرتے ہیں سیکریٹریٹ کو، سیکریٹریٹ کو کہا کہ جی سی او کہتا ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، ریورٹ کرتے ہیں. ہم ڈی سی صاحب نے کہا جی مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ 3 ایڈمن جو ڈسٹرکٹ اسکول کے وہ چلانے والے کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ایک سیکریٹری صاحب کو پتہ نہیں کیوں اعتراض ہے کہ اس کو بھیجنا ہے. اس طرح اسموتھلی ورک چل رہا ہے، لیکن یہ بھیجنے یہ ایکٹ کے بعد کیا ہوگا کہ ہر بندہ ڈپریشن میں کہ کل کو ان کا آرڈر آ جائے، ان کے آرڈر کوئی جواز نہیں ہے. ہاں کوئی جواز ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. ٹرانسفر پہ ہمیں گلا نہیں ہے. گلا ہے کہ کوئی گلا جواز بھی کیا گیا یہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں ہر صورت جس لیول پہ جانا پڑے گا جائیں گے. ہم ابھی ڈسٹرکٹ اسکول پہ آج ہماری میٹنگ ہوئی ہے، سارے یہ جو اسٹوڈنٹ اسکول میں اور کھڑے ہیں. یہی فیصلہ ہوگا ہے اگر یہ 24 اور ایم ایس صاحب کو لاسٹ وارننگ دی ہم نے سیکرٹری صاحب سے جو مرضی ملے نہیں ہوتا تو کل جمعرات ہے او پی ڈی صبح 8 بجے سے کلوز ہوگی یہ اسکول میں. اور ہم تعلق کا 2 دن کے اندر یہ معاملہ نہیں ہوتا. منڈے سے ہمیں مجبور نہ کریں. منڈے سے اگر معاملہ نہ ہوا تو ہم انڈور بھی کلوز جائیں گے. بار کہہ رہا ہوں سیکرٹری صاحب اس پوچھے رول ادا کریں. ہم آپ کی ٹیم ہے، آپ ہمارے باس ہیں، پورا پنجاب کے انچارج ہیں. اپنے ایم ایس کو آن کریں، اپنے ڈی سی کو آن کریں، اپنے اے سی کو سی او کو آن کریں. نہیں آن کرتے اب آپ کے ڈاکٹر ہیں تو نہیں تو پھر آپ جیسے مرضی آپ چاہتے ہیں کہ ڈنڈے کے طور پہ کروا لیں. ڈپریشن میں کام نہیں ہوتا. اچھا سر، ایک اور امپورٹنٹ کویشچن تھا ہمارے پاس کچھ کمپلینٹ ہو یہ وارڈ پہ جو ہے نا لیڈی اسٹاف کے ساتھ ابیوزنگ کے واقعات ہو رہے ہیں، بدتمیزی کے. ایک لڑکا اسپیشل میرے پاس جو ہے نا پتہ نہیں وہ ڈسپینسر ہے یا کوئی میرے آفس میں گیا، تو وہ آپ کو جب ادھر میڈیا کوریج کی اجازت تھی ادارے کے اندر تو شاید ایسے واقعات نہیں ہوتے تھے. کیا میڈیا کوریج کی اجازت نہیں ہونی چاہیے؟ جی دیکھیں جہاں وہاں کا ایشو ہو، پیشنٹ کی بہتری کا ایشو ہو اور سہولتوں کا ایشو ہو، وہاں میڈیا کوریج بھی ہونی چاہیے اور پراپر فائنینس ہونی چاہیے. ہم کبھی بھی اس سے ڈرائی نہیں کرتے. اور یہ صرف وارڈوں سے نہیں ہے، یہ صرف ایک پیرامیڈک سے نہیں ہے، ڈاکٹر سے بھی بدتمیزی ہوئی ہے، اسٹافوں سے بھی بدتمیزی ہوئی ہے، ہیڈ نرسوں سے، ڈاکٹروں سے، میل سے. اور یہ بھی جو ٹرانسفر کیا گیا ہے یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے ریکمنڈیشن کرنے کے لیے، پریشر ڈالنے کے لیے. آج یہ ہوا ہے، کل کوئی اور ہوگا، کل کوئی بلا جواز. تو یہ ڈپریشن میں کام نہیں چلتا. سیکرٹری کو چاہیے کہ اپنے اسٹاف کو موٹیویٹ کرے، پروموٹ کرے، ان کو سب کی دے بجائے کہ اس کو بلا وجہ ٹرانسفر کرے. ڈپریشن ہی چاہیے. اچھا ایک لاسٹ سوال، کیا آپ اس وقت صرف ایک ڈاکٹر کی ٹرانسفر کی وجہ سے ادھر ہیں یا یہ جو اسٹاف کے ساتھ بدتمیزی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں اگر صرف جسٹ ڈاکٹر کا شو ہوتا ہے اب صرف ڈاکٹر کھڑے ہوتے ہیں. میں آپ کو ادھر یہ دیکھیں سب سے پہلے ہمارے اسٹاف نرسیں کھڑی ہوئی ہیں، ہمارے پیرامیڈکس، ہمارے کنسلٹنٹ سارے کھڑے ہیں. یہ ایک ایشو نہیں ہے، یہ ہماری پیک آ گئی ہے. یہ بڑھتے پوری آگ پھیل چکی ہے ڈی ایچ پی میں. یہ ڈاکٹر کا ایشو نہیں ہے، مسلم نہیں ہوتا، کوئی اور ہوتا ہے، ہم بھی ہوتے. بلا جواز کسی کو بھی ٹرانسفر کریں گے، سرنڈر کریں گے، ایسی رسپانس آئے گا، پورے ضلع میں رسپانس آئے گا. اور یہ نہیں ہوگا تو ادارے کا بڑھے گا. یہ ریورشن کے بغیر اور اگر یہ منڈے تک کل تک نہ سیٹ ہوا تو یہ ایم ایس بھی یہاں سے جانا چاہیے. ٹرانسفر ایم ایس کے اندر کوئی انڈر کام کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ سارا عملہ تیار ہے کہ ہم نے انڈر کام نہیں کرنا.